محمد کامل نے کھیل چھوڑ کر پڑھائی کی طرف توجہ کی تو عربی کے ساتھ ساتھ بہت جلد حساب اور ریاضی کی کتابیں بھی نکل گئیں۔ محمد کامل تو ادھر مصروف ہوا، ادھر اصغری محمودہ کو پڑھانے بیٹھی۔ اسے دیکھ کر محلے کی کئی عورتیں اپنی بچیاں لے آئیں۔ جب 8-9 لڑکیاں آنے لگیں تو اس نے باقاعدہ مکتب کا آغاز کر دیا۔ مکتب کی شہرت اس وقت دو چند ہو گئی جب فتح اللہ خان کی بیٹی حسن آرا مکتب میں پڑھنے بیٹھی۔ فتح علی خان کا گھر شہر کے اونچے گھروں میں گنا جاتا تھا۔ بڑے خاندانوں میں رشتے ناتے، امیر لوگوں سے رسم و راہ۔ فتح علی خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی لاکھوں روپیہ گھر میں تھا۔ شہر میں ہزاروں روپے کی املاک خرید رکھی تھی جس سے سینکڑوں روپیہ ماہواری کرایہ آتا تھا۔ وہ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر سپاہی، اندر باہر نوکر چاکر، گھوڑا ہاتھی پالکی بگی سب سواری کو موجود۔ ان کی بڑی لڑکی جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی، لیکن ایسی ناموافقت ہوئی کہ قطع تعلق ہو گیا۔ اگرچہ طلاق نہیں ہوئی لیکن جہیز کا اسباب پھر آیا۔ چھوٹی لڑکی حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ وہاں اصغری کی لیاقت کا شور تھا اور شاہ زمانی بیگم اصغری سے خوب واقف تھیں۔ جن دنوں اصغری نے مکتب جاری کیا، اتفاق سے انہی دنوں شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن سلطانہ سے ملنے آئیں۔ دنیا میں کوئی بشر رنج سے خالی نہیں، اور یہ امر من جانب اللہ ہے۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھی یاد نہ کرے اور خود کو بندہ ہی نہ سمجھے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن بیٹیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر تھیں۔ ایک طرف جمال آرا بیاہ برات ہوا کر اجڑی ہوئی گھر بیٹھی تھی، دوسری طرف حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی پڑی تھی کہ اپنے ہی گھر میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ نالہ ہیں، لونڈیاں ہیں کہ پناہ مانگتی ہیں۔ شرارت، بدمزاجی، بد زبانی اور بے باکی، غرض کوئی ایسی خرابی نہ تھی جو اس کے مزاج میں نہ ہو۔ خالہ کے آنے سے چاہیے تو یہ تھا گھڑی دو گھڑی آ کر چپ ہو کے بیٹھ جاتی، لیکن ابھی انہیں پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی، لگاتار 2-3 فریادیں آ گئیں۔ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری اوڑھنی لیر لیر کر دی۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی بھی کوئی ان کو سمجھانا، مٹھی بھر بھر کے راکھ جھونک رہی ہیں۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پر حسن آرا دوڑی آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ، اسی حال میں خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ حسن آرا نے کہا، ضرور اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا۔ خالہ بھوتیرا ہیں کرتی رہیں، ایک نہ سنی۔ شاہ زمانی بیگم چھوٹی بہن سے بولی، اے بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، اچھی نہیں ملتی۔ شاہ زمانی، اوئی بوا، تمہاری تو وہ کہاوت ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سلطانہ بیگم، مجھ کو تو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا، مانی جی اس محلے میں کوئی مولوی صاحب رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، ذرا جاؤ، اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ، کہنا کہ کھانا کپڑا 10 روپیہ مہینہ اور 5 زردے کا خرچ دینے کو ہم حاضر ہیں، اور جب لڑکی پہلا سپارہ ختم کرے گی اور ادب قاعدہ سیکھ جائے گی تو تنخواہ کے علاوہ استانی جی کو ہم یوں بھی خوش کر دیں گے۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں تو سب سے پہلے محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی۔ پوچھا، اچھی بھی، مولوی صاحب کی بیوی تم ہی ہو؟ دیانت النساء نے کہا، ہاں یہی ہیں، بیٹھو، کہاں سے آئیں؟ مانی جی، تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہیں؟ محمد کامل کی ماں، کوٹھے پر ہیں۔ مانی جی، میں ان کے پاس اوپر ہی چلی جاؤں گی۔
دیانت النساء۔ آپ اپنا پتہ نشان بتائیے، بہو صاحب یہیں آ جائیں گی۔ مانی جی، میں حکیم صاحب کے گھر سے آئی ہوں۔ محمد کامل کی ماں نے سب چھوٹے بڑوں کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد کہا، چھوٹی بہو سے کیا کام ہے؟ مانی جی، وہی آئیں تو کہوں۔ تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے نیچے آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں نیچے پڑھا کرتی تھی۔ مانی جی نے عسکری کو دیکھا تو استانی گیری کی نوکری کا کہتے ہوئے تامل کیا۔ باتوں باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحبہ کو اپنی چھوٹی لڑکی کی تعلیم کرانا منظور ہے۔ شاہ زمانی بیگم نے آپ کا تذکرہ کیا تو بیگم صاحبہ نے مجھے بھیجا۔ اصغری، بیگم صاحب کو میری طرف سے بہت سلام کہنا، اور کہنا جو کچھ برا بھلا مجھ کو آتا ہے وہ پڑھانے میں کوئی عذر نہیں۔ انسان اسی واسطے پڑھتا لکھتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ بڑی بیگم صاحب کو معلوم ہی ہوگا، میں اپنے محلے میں کئی لڑکیوں کو پڑھاتی تھی۔ یہاں بھی مکتب میں کئی لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ مانی جی نے تنخواہ کا نام تو نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں۔ اصغری نے جواب دیا، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن دام کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہے تو شہر میں بہت ہیں۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی۔ ہر چند کے نواپی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ رہ گئی، اور جب سنا کہ تحصیلدار کی بیٹی ہے اور مولوی صاحب بھی 50 روپے ماہوار کے نوکر ہیں تو بہت نادم ہوئی کہ ناحق نوکری کا اشارہ کیا۔ لگی معذرت کرنے کہ بھی مجھ کو معاف کرو۔ اصغری، بوا کیوں تم مجھ کو کانٹوں پر گھسیٹتی ہو؟ اول تو نوکری کچھ عیب یا گناہ نہیں، اور نوکری بھی حکیم صاحب کے گھر کی، اور پھر ناواقفیت کے سبب اگر تم نے پوچھ لیا تو کیا مذائقہ؟ غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا، بیگم صاحب استانی تو واقعی لاکھوں میں ایک ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے آدمی انسانیت سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ تحصیلدار کی بیٹی ہیں اور رئیس لاہور کے مختار کی بہو۔ گھر میں ایک ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤں تکیا لگا ہوا ہے، اچھی خاصی خوشگزران زندگی ہے، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے؟ شاہ زمانی بیگم، سچ کہوں بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسی اچھی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ بیگم، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آئے گا؟ سلطانہ بیگم، تو کیا لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کیا ہے، 2 قدم پر تو گھر ہے، اور مولوی فاضل کو تم نے کیا سمجھ لیا، بھائی نکی علی خان کی پھپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ سلطانہ بیگم، ایک حساب سے تو ہماری ہی برادری ہوئی۔ شاہ زمانی، تو خدا نہ کرے کچھ ایسے ویسے ہیں؟ پہلے ان کا خوب کام بنا ہوا تھا، جب سے رئیس بگڑا یہ بیچارے بھی غریب ہو گئے، پھر بھی ماما ہمیشہ گھر میں ملازم رہی۔ سلطانہ بیگم، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کریں گی۔ اگلے دن شاہ زمانی اور سلطانہ بیگم حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ باوجود اس کے کہ اصغری کے ہاں غریبی سامان تھا، لیکن اس کے انتظام اور سلیقے کے سبب بیگمات کی خوب مدارات ہوئی۔ 2-4 طرح کا عطر، الائچی، چائے، گلوریاں، بات کی بات میں سب موجود ہو گیا۔ سلطانہ بیگم نے کہا، مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 2-4 حرف بزرگوں کی محنت سے آتے ہیں ان کے بتانے میں دریغ نہ کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں تو اصغری نے کہا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پڑھوائی لوں؟
سلطانہ بیگم: استغفر اللہ، پڑوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، یہ تو بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ عسکری: شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی؟ بچوں کا منہ میٹھا کرانے کو سیر آج سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کو اشارہ کیا تو وہ کوٹری میں سے کاپ بھر کر نکتیاں نکال لائی۔ عسکری نے فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی، پھر دیانت النساء سے کہا، لو بچیوں میں بانٹ دو۔ سلطانہ بیگم نے کہا، تم نے مجھ کو اچھا شرمندہ کیا۔ عسکری نے سادگی سے کہا، ہم غریب بھلا کس لائق ہیں، یہاں جو کچھ ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے، البتہ میرا دینا یہی ہے کہ حسن آرا کو پڑھا دوں، سو خدا وہ دن لائے کہ میں آپ سے سرخرو ہوں۔ غرض دنیا داری کی باتیں ہوا کر دونوں بہنیں رخصت ہوئیں اور حسن آرا کو عسکری کے حوالے کر گئیں۔